سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 کی مختصر صوفیانہ تفسیر، جس میں منافق ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تفسیر صوفیانہ۔ آیت میں اشارہ ہے قولہ تعالی ان معکم، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کہ بندے کو اپنا ارادہ اور لوگوں کی جبلی اصلی عادت کو جمع کرنا چاہیے، تو یہ محال ناممکن ہوگا، کیونکہ القدان لا یجتمعان، دو ضدیں کبھی جمع نہیں ہوتی۔ جس کے ہر طرف دوست ہوں اور اس کا ہر سو دل کا تعلق ہو تو اس کے کئی تصورات ہوں گے اور وہ علائق محبتوں میں بٹ جائے گا۔ یہی حال منافقین کا ہے کہ وہ ہمیشہ تردد، شک و شبہ میں رہتے ہیں، کفار کے ساتھ رہ کر ان کے مفاسد، برائیاں، اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر ان کی بھلائیاں جمع کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ناممکن ہے، جیسے اجتماع التفیدین محال ہے، بنا بری بیچارے دار اور دروازے کے درمیان پھنس رہے۔ کما قال اللہ تعالی مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہے۔ اسی طرح ان دونوں کا ہے، جو چاہتے ہیں عادت کو نہیں چھوڑتے۔ مقاصد دارین کے طالب ہوتے ہیں اور دن کے مراتب کے متمنی ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی خواہشات میں تتر بتر رہتے ہیں، اس وجہ سے اپنے مقاصد میں پورے نہیں اترتے۔ حدیث شریف، حضور علیہ السلام نے فرمایا دین صرف آرزو کرنے سے نہیں حاصل ہوتا، اور فرمایا بوئت لرفع العادات ودفع الشہوات، میں عادات کو بلند کرنے اور خواہشات کو مٹانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حدیث شریف، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا دنیا والآخرات درتان، دنیا اور آخرت آپس میں سوکنے ہیں، جو شخص ان دونوں کو جمع کرنا چاہے وہ دھوکہ میں ہے اور فریب خوردہ ہے، اور جو شہوت رانی کر کے بلند درجات تک پہنچنے کا خواہش مند ہے، اسے مسخرہ، ٹھٹھے باز سمجھو، جو اس راہ پر چلنے کے ساتھ استہزاء، مذاق اڑاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ بہت سے اس راہ پر چلنے والے اس دریا میں غرق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے حرص رکھنے والوں کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی طلب میں حد احتیاج سے متجاوز ہو کر دنیاوی مقاصد کے دروازوں پر دستک دینے میں منہمک، کسی کام میں لگن سے لگنا ہوتے ہیں۔ جس قدر زیادہ دنیاوی امور میں منہمک ہوتا ہے، اسی قدر ان کی طلب میں حیران رہتے ہیں۔ کما قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان سرکش ہے، یہ کہ اسے دیکھا تو بے پرواہ ہو گیا، اس لیے دنیا کی طلب میں قسم قسم کے حیلے کرتے ہیں۔ اس کی سزا استہزاء ہے،
اور استہزاء کی سزا رسوائی اور مہلت دنیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سرکشی میں پھنسے، اور سرکشی کی سزا حیرانی ہے، جو ہمیشہ گمراہی میں حیران پھرتے ہیں، جنہیں باطل سے نکلنا اور حق کی طرف رجوع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔